السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج آفٹر اے لانگ ٹائم آئی ایم ہیئر فار یو پیپل. آج ہم جس موضوع پہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے وہ ہے کو ایجوکیشن. دس از ویری ہاٹ ایشو ناؤ ڈیز فار انٹائر پاکستان, بیکاز ہم بہت سارے ایشوز فیس بھی کر رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی اور کلچرل بھی اور ریلیجیسلی بھی, اور اس کے درمیان یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو زیر بحث لانا ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کو ایجوکیشن ضروری ہے, کو ایجوکیشن ضروری نہیں ہے. اس سے سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے, اس سے ہمارے بچوں کی گروتھ, مینٹل گروتھ بڑھتی ہے. بہت ساری باتیں میں سنتا ہوں اپنے روزمرہ کے دنوں میں کہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جہاں تک چکوال کا تعلق ہے یا پاکستان کا تعلق ہے, ہم لوگ اس وقت جو دنیا میں سب سے زیادہ ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے وہ آپ رات کو روز نیوز پیپرز پہ, نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سننے کے قابل بھی نہیں ہوتی, اور ہمیں بڑا ڈسگریسفل فیل ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں. ٹھیک ہے, اس طرح لگتا ہے جیسے سوسائٹی میں کچھ اسپیسیفک چیز ہے جو غلط ہو رہی ہے, اور اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم ریلیجیسلی تھوڑا سا اپنے دین سے بہت دور چلے گئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں جو مغربی قوموں کا وتیرہ ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کو ایجوکیشن کو اگر ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ ان چیزوں کو ہم کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, تو ایز این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیڈ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں وہ چیزیں اڈاپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ چیزیں انووک ہوں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایسا کام ہی نہ کریں جو بچیوں اور بچوں کو اس طرف لے جائے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 10ویں کے بعد جب بچیاں کالج میں جاتی ہیں تو وہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں وہ کسی بھی طرف ڈی ٹریک ہو سکتی ہیں. ڈسٹریکشن کے ایلیمنٹس بہت ہائر لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اپوزٹ جینڈر جو ہے وہ بہت اپیل کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے, ایک تو اپیل کرتا ہے, دوسرا 10ویں کے بعد سرکاری اسکولوں یا پرائیویٹ اداروں سے ریسٹرکٹڈ ماحول سے نکل کے جب وہ کالج کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پہ جب کمبائنڈ پڑھا جاتا ہے, یا کمبائنڈ نہ بھی ہو, ایک پریمیسز کے اندر اپوزٹس جینڈر بھی پڑھ رہا ہے, اور کبھی نہ کبھی چھٹی کے وقت یا آتے ہوئے ان کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو پیرنٹس کے لیے ناقابل قبول ہیں. مثلا سب سے پہلے تو یہ کہ بچے کا جو مشن ہونا چاہیے, جو آبجیکٹیوز ہونے چاہیے, وہ بھول جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسے میں کئی پیرنٹس سے سنتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن سے سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں سیلف کانفیڈنس بڑھانا ہے تو آپ بچوں کے لیے سیمینارز کریں, ان کو گیمز میں حصہ دلوائیں, ان کو اسپیچز کروائیں, لیکن اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بیٹھ کے کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہوتا. اگر ماضی میں اپنی ہسٹری اٹھائیں, جتنے بڑے بڑے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جتنے بڑے بڑے ہمارے ادیب ہیں, جتنے ادب سے تعلق رکھنے والے اور جتنے بہت عالم دین ہیں, کسی نے کو ایجوکیشن سے حاصل کر کے اپنے نام نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے لیول پہ جب بچے اپوزٹ جینڈر میں جا رہے ہوں تو پیرنٹس اور ٹیچرز کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو ماحول ہی ایسا دیں جس میں ان کو اس قسم کی پرابلمز فیس نہ کرنی پڑے. اب آ جائیں آپ چکوال کی طرف. ہمارا چکوال اسلام آباد نہیں ہے, ہمارا چکوال لاہور نہیں ہے, یا کراچی جیسا بڑا شہر نہیں ہے جس میں ہم ان کی طرح ایکسپوجر دیں. ہمارا ایک ریلیجیسلی چھوٹا سا شہر ہے, 16-20 لاکھ کی آبادی ہے اس کی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر ہم اس طرح کا ماحول دیں گے تو ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا وتیرہ رہا ہے. آلدو کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرے اہلیان چکوال کی طلبہ و طالبات بہت لائق ہیں, بہت انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جو ایسے اداروں میں جا کے ڈپریس ہو جاتے ہیں, اس کے ماحول میں جا کے اپنے فیوچر کے مشن کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اوپنلی ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے اس پرابلم کو, اور پیرنٹس بھی ان کو اس طرف نہیں جانے دیتے. تو میرے خیال میں کو ایجوکیشن چکوال کے لیے تو کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے. اب آ جائیں کہ ہم نے جی سیپریٹ کیمپس دیے ہوئے ہیں, تو میرے اپنے دوستوں سے جنہوں نے کالجز کھولے ہوئے ہیں, جنہوں نے اسکول کھولے ہوئے ہیں,
میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اتنا دیا ہوا ہے, اتنا کمانے کو دیا ہوا ہے, اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں, تو وائی وی آر ناٹ اوپننگ دیز ٹو پریمسز آن اے فار اوے پلیسز, سیپریٹ کھولیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک کالج کھلا ہوا ہے, اس کے ایک دروازے پہ فار بوائز انٹرنس لکھی ہوئی ہے, دوسرے دروازے پہ فار گرلز انٹرنس لکھی ہوئی ہے, کلاسز علیحدہ ہو رہی ہیں, لیکن آنا جانا یا گراؤنڈ میں ملنا ملانے کا یا چھٹی کے وقت ان کو آپس میں بات کرنے کا اور ایسے ماحول کو کریٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو میری آپ سب بچوں سے اور آپ کے پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈونٹ گو فار دیز کالجز. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو آسان ماحول میں دیں. ٹھیک ہے, ہمارے بہت سارے چکوال میں اسکول کالجز ہیں جو صرف بچیوں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کالجز بھی ایسے ہیں, میرے کالج قدیر گرلز کالج کے علاوہ بہت سارے کالج ہیں جہاں صرف بچیاں پڑھتی ہیں. ہمارا گورنمنٹ ڈگری کالج ہے جہاں بچیاں پڑھتی ہیں. ہمارا اور ایک اور کالج ہے جہاں بچیاں پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا اپنا ذاتی کالج ہے جہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں. اسی طرح بوائز کے کئی کالج ہیں جو صرف بوائز کو پڑھاتے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو وہ ماحول دیں جہاں پہ بچے ایزیلی پڑھ سکیں, جہاں پہ بندے ریلیکس ہو کے بچے پڑھ سکیں اور اپنے مشن میں فوکسڈ رہیں. ٹھیک ہے, اور لوگ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگ اتنا ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا ایکسپوز بھی نہیں کر سکتے اپنی ایبلٹیز کو جب آپ اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈیٹیل ریویو ہے فار یو پیپل اینڈ فار یور پیرنٹس کہ بچوں کو داخل کراتے ہوئے یہ ضرور سوچیں. ہمارا چکوال اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم کوئی مس ہیپس دیکھیں یا ہماری کوئی باتیں سننے کو ملیں. جو پچھلے دنوں میں نے سنا کہ کسی کالج کی بیٹی اسٹوڈنٹ 3 دن کے لیے غائب ہو گئیں. تو یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہمیں سنتے ہوئے ہمیں ایز اے آنر آف دا کالجز ہمیں بھی برا لگتا ہے, میرے اور کالجز کے آنرز کو بھی برا لگتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سیپریٹ پریمسز بنائیں. ٹھیک ہے, تاہم بچے فریلی پڑھیں. اور پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے تو آپ اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کریں تاکہ آپ کے بچوں میں بھی کانفیڈنس ڈیولپ ہو, اور ایسے ادارے میں داخل کرائیں جو ان کے کانفیڈنس اور پرسنالٹی گروتھ میں اہم کردار ادا کریں. آئی تھنک سو آپ میری چھوٹی سی بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.